ایسا کوئی کہہ سکتا ہے یا یہ تو پرانی بات ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ قرآن پاک کی کوئی مثال نہیں بنا سکا، اب تو بڑا جدید دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اب تو کوئی اس کی مثال بنا لے گا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ برطانیہ کا انسائکلوپیڈیا، جس کا نام ہے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، اس کے مقالہ نگار نے، آپ کو معلوم ہے قرآن پاک کے بارے میں کیا لکھا؟ آپ سن کے حیران ہو جائیں۔ اس کا مقالہ نگار قرآن پاک، حالانکہ ایک ایک والیوم اس کا 1000 1500 صفحے کا ہے اور کئی جلدوں پر مشتمل یہ انسائکلوپیڈیا ہے، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، لیکن قرآن پاک کے بارے میں پتہ کیا لکھا؟ لکھتا ہے itself is a miracle۔ اب یہ ان کو بھی ہم مخاطب کرنا چاہتے ہیں، سویڈن اور ہالینڈ کے الٹریٹ، جاہل، مکرو، بد تہذیب اور بدتمیز لوگوں کو بھی مخاطب کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے لوگوں کی بات ہے، تمہارے لوگوں نے، تم میں سے جو منصف مزاج لوگ ہیں، جو عادل پسند لوگ ہیں، انہوں نے یہ بات کی، ہماری بات نہیں ہے اور ہم اس کے محتاج بھی نہیں ہیں۔ لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے بڑے یہ لکھ چکے اپنی کتاب میں کہ itself is a miracle and cannot be imitated by man، the قرآن، کہ قرآن کریم معجزہ ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ یہی بات میں آج آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی بتا رہا تھا نا کہ قرآن کریم کیا ہے؟ معجزہ ہے، اور انسان اس کی مثال لا ہی نہیں سکتا۔ انسان اس کی مثال لا ہی نہیں سکتا۔ یہ عجز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ مثال نہیں بن سکتی اس کی، تو پھر کیوں نہ کہیں جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام، جیسا لاسانی خدا ہے ویسا، ماشاءاللہ بہت خوب، جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی، جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام، ویسا لاسانی کلام، مثل کیا لائے کہ صدیوں سے ہے عاجز خاص و عام، کوئی اس کے مثال آج تک نہیں بنا سکا۔ اور یہ بھی کتنی عجیب اور کتنی عظیم بات ہے کہ اللہ بے مثال، اس کی کوئی مثال، اس کا کلام بے مثال، اور جس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا وہ مخلوق میں بے مثال۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا جی، کہ سایہ بھی رب نے نہیں بنایا ان کا جی۔ اللہ اکبر۔ تو امام احمد رضا محدث بریلوی نے کیا خوب کہا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، سارے اونچوں سے اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ بھی بے مثال ہے مخلوق میں، اور رب کا کلام بے مثال ہے کلاموں میں، ٹھیک ہے، اور رب خود بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک ایسی خصوصیت ہے جو دنیا کی دیگر کتابوں کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ ان کے ایڈیشنز جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، ایک ہی کتاب ابھی شائع ہوتی ہے، ہمارے سلیبس کی بک شائع ہوتی ہیں، اگلے ایڈیشن میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن قرآن کریم جیسے نازل ہوا تھا آج بھی اسی صورت میں ویسے کا ویسے، اگرچہ لوگوں نے بڑی کوششیں کی، دشمنوں نے کوششیں کی، ابھی بھی میں نام لوں گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک کتاب بنائی گئی قرآن پاک کے نام پر، مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم اس میں تحریف کر کے اس کو رائج کر دیں، تو فرقان القرآن کے نام سے انہوں نے 4-5 صورتیں کچھ اور بنا کے ڈالنے کی بیچ میں کوشش کی، لیکن وہ میں جب نام لے رہا ہوں تب آپ کو پتہ چلے، ورنہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے،
نہیں نا جی، تو کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو شرف ہے، یہ جو اعزاز ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہے، اس کو کسی طریقے سے ہم جو ہے اس کو کاؤنٹر کریں، اس کا کوئی رد کر سکیں. لیکن اللہ جس کو چاہے فضیلت دے. تو اس کتاب کو اللہ نے عظمت دی ہے کہ جیسے نازل ہوئی تھی آج بھی اسی صورت میں سیم ٹو سیم موجود ہے، اس میں کوئی اس کا رد کر سکتا نہیں. یہ اس کی شان ہے قرآن پاک کی. اور میونخ میں جناب عالی انہوں نے ایک بورڈ بٹھایا کہ مسلمان جو کہتے ہیں قرآن پاک جیسے نازل ہوا تھا آج بھی اسی صورت میں ہے، تو اس کے اوپر ریسرچ کرو. بندے ہائر کیے، ان کی تنخواہیں مقرر کی، وہ ایک ایک کتاب ایک نسخہ مختلف انہوں نے اکٹھے کیے، کوئی ہاتھ سے لکھا ہوا، کوئی پرنٹڈ، کوئی امریکن، کوئی افریقن، پوری دنیا سے قرآن پاک کے نسخے جمع کر کے تو ایک ایک صفحہ، ایک ایک سطر، ایک ایک لفظ، بلکہ ایک ایک حرف دیکھنے لگے کہیں کوئی چینجنگ، کوئی رد و بدل ہمیں نظر آ جائے. تو آخر کو بڑی جلدی سے فارغ ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ ان میں ایک بھی اختلاف موجود نہیں ہے کہ کسی میں کچھ ہو کسی میں کچھ ہو. ویبسٹر فیملی انسائکلوپیڈیا میں لکھا انہوں نے دا قرآن آف ٹوڈے از سیم ایز اٹ کیم فرام دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن جو آج موجود ہے یہ سیم ٹو سیم ویسے کا ویسے ہے جیسے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. ان کا یہ بندے تو جلدی سے فارغ ہو گئے، ان کی تنخواہیں سیلریاں مقرر کی تھی تو چلو کام اور لے لو ان سے. ان کا یہ بائبل کہتے ہیں تورات زبور انجیل کے مجموعے کو، اس کا ذرا جائزہ لو کہ اس میں کتنے فرق ہیں. جناب انہوں نے جب ریسرچ کی پتہ چلا تو کہنے لگے جی 1,00,000 ڈفرینسز ہیں، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وہی جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اس نصیحت یعنی قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ اصل میں راز ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. اس وجہ سے دنیا کی کوئی کتاب اس وصف میں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے یہ سویڈن اور ہالینڈ اور یورپ کے لوگ جیلس ہو رہے ہیں، حسد کرتے ہیں کہ جی ہماری کسی کتاب کو یہ وصف حاصل نہیں ہوا. تو جھگڑا تھا ان کا ترکی سے نیٹو کی ممبرشپ پہ. سویڈن کا جو حالیہ واقعہ ہوا ہے اس میں کہ جو ترکی اپوز کر رہا تھا، مخالفت کر رہا تھا کہ ان کو نیٹو کی ممبرشپ نہیں دینی، تو ترکی سفارتخانے کے سامنے مظاہرہ کرتے ہوئے ترکی کے صدر کو نشانہ نہیں بنا رہے، وزیر اعظم کو نشانہ نہیں بنا رہے، قرآن پاک کو نشانہ بنا کے اربوں مسلمانوں کی دل آزاری کی. یہ کون سے انسانی حقوق کے لمبردار ہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب ہم بڑے ہیومن رائٹس کے لمبردار، ہم نے تو کتوں کے حقوق کی تنظیم بنائی ہوئی ہے. تم کیسے تہذیب یافتہ ہو کہ اربوں مسلمانوں کے دل چھلنی کر دیے، اس کے بعد بھی کہتے ہو ہم انسانی حقوق کے لمبردار ہیں؟ تو پھر تمہاری ایسی جھوٹی انسانیت کی خدمت کے دعوے پر جی. تو یہ ان سے بڑا بد تہذیب کون ہوگا جو قرآن کریم کو استغفر اللہ جلاتے ہیں. اس ماحول میں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم وہ قرآن پاک سے نفرت کر رہے ہیں، ہم پہلے سے بھی بڑھ کے محبت کریں. اور وہ کیسے پڑھیں؟ وہ کیسے کریں محبت؟ کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. وغیرہ گراؤنڈ ریالٹی تو یہی ہے کہ وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین. غیروں کی کہانی یاد رہی پر اس کو سنانا بھول گئے. یہ اس وقت ہماری گراؤنڈ ریالٹی تو یہی ہے نا کہ قرآن پاک نہیں پڑھتے، صبح اٹھتے سب سے پہلے واٹس ایپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، فیس بک پہ کس کی سٹوری کیا ہے، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس کیا ہے، یہ دیکھنے لگ جاتے ہیں. ان سے جان چھوڑائیں، ان کے لیے کوئی ٹائم متعین کریں. یہ ٹائم کو کھا رہا ہے یہ سوشل میڈیا جو ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر کر لیں سائٹ پہ. اصل جو ہے صبح اٹھتے ہی اپنی صبح کا آغاز نماز فجر سے اور قرآن پاک کی تلاوت سے کریں. محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ مولانا سردار احمد صاحب فرماتے تھے صبح اٹھو، نماز پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، سارا دن تمہارا بہترین گزر جائے گا. صبح ہی جب واٹس ایپ سے آغاز ہونا ہے اور کیا نام ہے فیس بک اور ٹویٹر اور پتہ نہیں کیا کیا، ہاں جی، اس سے جب آغاز ہوگا تو پھر دن سارا ہی اس طرح بے چین ہی گزرے گا. تو اس لیے علامہ اقبال نے اس امت کے مرض کی تشخیص کرتے ہوئے بہت پہلے کہہ دیا تھا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. کہ اس ہر جگہ مسلمانوں کو مار پڑ رہی تو یہ کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ یہی ہے کہ قرآن پاک کو پس پش ڈال دیا ہے. اس کے لیے ہم وقت نہیں نکالے. کم اس محفل میں بیٹھے ہوئے، اس مجمع میں بیٹھے ہوئے حضرات اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں مسجد میں بیٹھ کر کے روزانہ قرآن پاک کی زیارت کریں گے اور کم از کم جتنا ہو سکے وہ پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ 7 منزلیں اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے بھی بزرگ ہوئے جو 7 دنوں میں قرآن پاک ختم کر دیتے تھے، 1 منزل روز پڑھتے تھے.
مگر نہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ وہ روزانہ 3 پارے پڑھتے تھے، بڑی مصروف شخصیت تھی، لیکن 3 پارے روزانہ پڑھ کے 10 دنوں میں قرآن پاک ختم کر دیتے تھے، نہیں جی، پھر دوبارہ شروع کر دیتے تھے۔ تو ایسا ہونا چاہیے۔ حافظ ملت مولانا عبدالعزیز صاحب محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حافظ قرآن تھے، صرف انہوں نے 20,000 مرتبہ قرآن پاک اپنی زندگی میں ختم کیا تھا جی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جی۔ علامہ اقبال کہہ گئے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، یعنی قرآن کو ترک کر کے یہ زوال آیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں یہ اٹھ کر ہماری کتاب کی توہین کر دیتے ہیں، قرآن پاک کی بے عزتی کر دیتے ہیں، رسول پاک کی ناموس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو ہم یہ آج انشاءاللہ العزیز جمعے کے بعد یہاں سے المراج چوک تک قرآن پاک سے محبت کا اظہار کریں گے، اور ہم یہ نعرے لگائیں گے ہم عظمت قرآن کے پاسباں ہیں، پاسباں۔ ذرا پریکٹس کریں، ہم عظمت قرآن کے ہاتھ اٹھا کے، ہم عظمت قرآن کے، ہم عظمت قرآن کے۔ اور ایک مرتبہ میں قرارداد بھی پیش کر دوں اس پورے ایوان میں کہ ہم سویڈن اور ہالینڈ کی طرف سے قرآن کریم کی اس انسلٹ کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی مصنوعات کا، ان کی بنی ہوئی چیزوں کا سرکاری سطح پر بائیکاٹ کیا جائے۔ کیا آپ اس مطالبہ کی تائید کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر اپنے اس عزم کا اظہار کر دیجئے، اور کوشش کریں کہ پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں وہی استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم و عمل کی توفیق دے۔